بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لیگل ایگلز۔ آج ہم دوبارہ دعا زہرا کیس کے اوپر بات کریں گے۔ آج کی جو 20 جون 2022 کو جو سماعت تھی، جو کراچی کی نچلی عدالت جو جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی تھے، ان کے پاس آج ٹرائل پروسیڈنگ کی سماعت تھی، جس میں پہلی دفعہ جو دعا زہرا کے والدین ہیں مہدی علی کاظمی صاحب کے جو نئے وکیل ہیں جبران ناصر صاحب، انہوں نے پہلے دن جو ہے اس سماعت کے اندر حصہ لیا ہے۔ آج اس کے اندر کیا ہوا ہے، عدالت کے اندر بڑا دلچسپ سا واقعہ پیش آیا، اور عدالت کے باہر کی بھی کچھ فوٹیجز ہیں جس کے اندر پولیس بڑی بے بس نظر آئی۔ میڈیا والوں نے پولیس سے بھی سوالات کیے کہ جناب وہ اندر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جس پہ پولیس بڑی بے بس نظر آئی۔ بظاہر جو ایک دو میرے خیال میں ڈی ایس پی صاحبان کھڑے تھے، اور دونوں کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ بڑے بے بس ہیں اور وہ کوئی کامنٹ کرنے سے قاصر ہیں، وہ نہیں کسی چیز کا جواب دے پا رہے۔ دعا زہرا کیس آپ کو ہم بار بار بتا چکے ہیں، سب کو پتہ ہے دعا زہرا کیس کیسے چل رہا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ کے بعد معاملہ سارا ٹرائل کورٹ کے کندھوں پہ آ گیا تھا۔ مین ٹائم سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک پٹیشن چلی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کی سماعت کے لیے کوئی تاریخ نہیں مل سکی۔ لیکن آج جب ٹرائل پروسیڈنگ تھی تو اس کے اندر بڑے دلچسپ واقعات پیش آئے ہیں۔ جبران ناصر پہلی دفعہ پیش ہوئے، جس پر جبران ناصر جس طرح وہ اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہہ چکے تھے کہ ہمیں ریکارڈ نہیں دیا جا رہا کیس کا، تو آج بھی کچھ ایسے ہی واقعہ پیش آیا عدالت کے اندر، جب انہوں نے جج صاحب سے یہ گزارش کی کہ جناب ہمیں ابھی تک پولیس فائل نہیں دی جا رہی، ہمیں اس میں سے کچھ تو معلومات دی جائیں، جو ان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں، ظہیر کا بیان قلم بند کیا ہوگا 161 کا، دعا زہرا کا کیا گیا ہوگا، تو اس طرح کے کوئی ڈاکومنٹس تو ہمیں دیں جس پر آئیں بائیں شائیں تھی پولیس کی طرف سے۔ اس کے بعد جب جج صاحب نے پروسیکیوٹر کو طلب کیا تو پروسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ ہم پولیس ڈائریز نہیں دے سکتے، اور یقینی طور پر جو ہمارے پروسیکیوٹر صاحب تھے اس مقدمے کے اندر، وہ ایک چیز تو صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان کے قوانین کا، پاکستان کا جو یہ جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا لوپ ہول یہ ہے کہ پولیس ڈائریز جو ہوتی ہیں، جن کو پولیس ضمنیوں کے طور پر آپ جانتے ہیں، ان کو آفیشلی جو ہے وہ پارٹیز کو نہیں دیا جاتا، اور نہ مدعی سائڈ کو دیا جاتا ہے نہ ملزم سائڈ کو دیا جاتا ہے، لیکن ان آفیشلی جو ہے وہ پولیس چند پیسے لے کر جو ہے وہ پوری جو کیس کی ضمنیاں ہوتی ہیں ان کو کاپی کروا کے دے دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ جبران ناصر ان کو آفیشلی ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو آفیشلی طور پر جو ہے وہ جج صاحب نے بھی کہا کہ کچھ چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، وہ پولیس ڈائریز آپ کو نہیں دی جا سکتی جو ضمنیاں ہوتی ہیں پولیس کی، جس پر جبران ناصر صاحب کے اور پولیس والوں کے درمیان اور پروسیکیوٹر کے درمیان تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہونے میں لگی تھی عدالت کے اندر، جس کو عدالت نے تھوڑا سا نارملائز کرتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ یہ پولیس ڈائریز آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو پرووائڈ کریں، جس پر پروسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ جناب ان کو ہم کوئی چیز نہیں دے رہے، ہم عدالت کے اندر چیزیں سبمٹ کر دیں گے، یہ عدالت سے ان ڈاکومنٹس کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ جس پر جبران ناصر صاحب نے کہا کہ جتنی دیر تک مجھے یہ کوئی کاغذات نہیں دیں گے تب تک میں کسی بھی چیز کے اندر آرگیومنٹس بحث نہیں کر سکتا، میں اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا موقف، اپنے کلائنٹ کا موقف جو ہے وہ اس عدالت کے اندر پیش نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اس میں سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ اغوا کا ہے، ایک کم سن بچی کو کراچی سے اغوا کرنے کا ہے، اور دوسرا معاملہ ہے کم سن بچی کی شادی کا، جس پر قانون کے مطابق جو پولیس ہے وہ تقریباً اس کیس کو ختم کرنے کے لیے گزارش کر چکی ہے۔ پولیس کی طرف سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ نہ تو یہ اغوا کا مقدمہ ہے، دعا زہرا کو اغوا نہیں کیا گیا، چونکہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑا فورم ہے جو سندھ ہائی کورٹ ہے، وہاں پر وہ اپنا بیان قلم بند کروا چکی ہے، جس بیان کے اندر وہ کہہ چکی ہے کہ میری عمر 17-18 سال ہے، میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس بیان کی بنا پر جو ہے عدالت اس معاملے کو اس کے اندر کوئی اور آگے پروسیڈ نہیں کر سکی تھی، اور دعا زہرا کو اس کے خاوند، مبینہ خاوند ظہیر کے ساتھ جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج کی جو سماعت ہے اس میں کوئی کام تو نہیں ہو سکا، اس کے اندر سے کوئی کام کی چیز نہیں نکلی، ماں سوائے اس کے کہ جو جبران ناصر ہیں ان کے موقف کے اوپر جو پروسیکیوشن کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ پوری ساری جو فائل ہے وہ عدالت کے اندر ضرور سبمٹ کر دیں، اس کے اندر سے جو کانفیڈینشیل چیزیں ہوں گی وہ وہ نہیں دی جائیں گی جبران ناصر صاحب کو، لیکن جو کانفیڈینشیل نہیں ہیں ان کو دے دیا جائے گا۔ ساتھ ایک بڑی مذائقہ خیز سی وہاں بات ہوئی، کچھ چیزوں کو اس لیے روک لیا گیا ہے، کچھ چیزوں کو اس لیے مہدی علی کاظمی اور ان کے لائر کو نہیں دیا جا رہا، یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے تو اس میں چیزیں کانفیڈینشیل رکھی جائیں گی، جس پر جبران ناصر نے عدالت کے احاطے کے باہر پریس کانفرنس بھی کی، اور اس پریس کانفرنس میں اس نے یہ کہا کہ اگر آپ ہائی پروفائل کیس کے
جو کسی چیز کیس کو اگر ہائی پروفائل کیس کہہ دیں گے تو کیا اس سے آپ کا جو کرمنل سسٹم ہے وہ تبدیل ہو جائے گا؟ ایک کرمنل کیس ہے، اس کیس کو آپ نے جو پروسیجر دیا گیا ہے آپ کے قانون کے مطابق اس کے حساب سے چلانا ہے، خواہ وہ کوئی ہائی پروفائل کیس ہو، میڈیا کے اوپر ہائی لائٹڈ کیس ہو، یا کسی عام شہری کا کیس ہو۔ تو تمام جو مقدمات ہیں، خاص کر فوجداری کرمنل کیسز جو ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے خدشات بھی ظاہر کیے کہ ابھی تک ہمیں چیزیں نہیں دی جا رہی، باقاعدہ طور پر ہمیں کوئی چیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی، اور جب تک پرووائڈ نہیں کی جا سکتی ہم آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے، جس پر عدالت نے یہ تمام جو سماعت تھی اس کو جمعرات کے دن تک ملتوی کیا ہے، اور یہ پابند کیا ہے پروسیکیوشن سائڈ کو کہ وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروائے۔ لیکن جو چیزیں آج کی اس سماعت کے دوران فوٹیجز کے اندر دیکھنے میں آئی، وہاں جو پولیس کی بے بسی نظر آئی، اس سے آج پھر جو ہے وہ لوگوں کو یہ خدشات ہو رہے تھے کہ پولیس کو بری طرح سے کنٹرول کر لیا گیا ہے یا ان کو پریشرائز کیا گیا ہے، جس پر پولیس جو ہے وہ مہدی علی کاظمی صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے ولنگ نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ مہدی علی کاظمی صاحب نے عدالت کے احاطے کے اندر عدالت کے باہر کھڑے ہو کر سندھ گورنمنٹ سے، صدر پاکستان سے، افواج پاکستان سے، اور تمام جو ایک ہمارے پاکستان کے اندر جن کے پاس اختیارات ہیں، ایسے محکمے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، طاقت کے سرچشمے تمام عدالتوں کو اور تمام عہدے داروں کو انکلوڈنگ پاکستان کے اندر جو سندھ کی گورنمنٹ ہے، بلاول بھٹو کو اور صدر پاکستان کو، سب سے انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ میری مدد کریں، میری بچی مجھے واپس دلوائیں۔ اب جو سماعت ہے وہ جمعرات تک ملتوی ہو چکی ہے، اور آج کی سماعت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی فروٹفل چیز نہیں نکلی۔ امید ہے کہ اگلی سماعت تک جب ریکارڈ آ جائے گا تو جبران ناصر جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے اپنے اس موقف کو، اپنے کلائنٹ کے موقف کو عدالت کے اندر پیش کریں گے اور اس میں سے کچھ نکلے گا۔ مین ٹائم جبران ناصر نے یہ بھی پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو پٹیشن ہے وہ شاید 1-2 دن کے اندر ہمیں پتہ چل جائے، کیونکہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ کراچی رجسٹری کے اندر، سپریم کورٹ کی جو کراچی رجسٹری ہے اس کے اندر موجود ہے، اور یہ امید کی جاتی ہے کہ اس مقدمے کو بھی جس طرح ہمارے ملک کے اندر 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت میں عدالتیں لگا کر مقدمات کو ترجیح دیتے ہوئے سنا جاتا ہے، اس طرح شاید اس مقدمے کو بھی جو پورے پاکستان کی بچیوں کے لیے ایک بندہ مقدمہ لڑ رہا ہے، اس مقدمے کو بھی سنا جائے گا، اور اس کے اندر پھر جو بھی پروسیڈنگ ہوگی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ جمعرات تک اگر درمیان میں کوئی بھی نئی اپڈیٹس آتی ہیں تو اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور کوئی بھی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کیس کے اندر، کسی بھی طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اپنی رائے سے ہمیں ہمارے کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے پاس اس سے جڑی ہوئی جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوں وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کو اس ایشو کے لیے بولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایشو مہدی علی کاظمی کے گھر کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے تمام والدین کا ہے اور پاکستان کی تمام بچیوں کا ہے۔ جس طرح عرفان صدیقی صاحب نے اپنے خط میں لکھا، اپنے کالم میں لکھا، میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ انہوں نے اس خط میں بھی کہا کہ اگر آج دعا اچھا فیصلہ کر لیتی ہے تو تمام دعائیں جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی، لیکن اگر آج دعا زہرا جو ہے وہ اچھا فیصلہ نہیں کرتی تو اسی طرح تمام لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ گھروں سے بھاگتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔